صدر اجلاس حضرت مولانا محمد فاروق صاحب اسباری، سابق مبلغ اشرفیہ، ممبر رسول پیرونق افروز، علماء کرام، حفاظ، قراء اور شورائے نام اور جملہ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے کرسیاں خالی ہیں، اگر تو آپ لوگ صاحبان کا آ جائیں اچھا رہے گا۔ صاحبان کا آ جائیے۔ جہاں ذکر رسول ہوتا ہے اسے رحمت کے فرشتے چاروں طرف سے گھیرے لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ۔ آپ سب حضرات اتفاق کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ گفتگو تو کروں گا انشاءاللہ تقوی کی اہمیت اور صحبت صالحین کی برکت کے عنوان پر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن بارہویں شریف کی مناسبت سے کچھ ذکر رسول، ذکر انبیاء بھی علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اللہ تعالیٰ نے خلق خدا کی ہدایت کے لیے 1,24,000 یا علی اختلاف روایات 2,24,000 انبیاء اور مرسلین دنیا میں بھیجے۔ ان کے سردار خاتم النبیین، سید المرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور جو انبیاء کرام آئے وہ خاص اپنی قوم کے لیے اور اپنے ہم زبانوں کے نبی ہوا کرتے تھے۔ ایک شہر کے نبی ہوا کرتے تھے، مگر ہمارے اور آپ کے پیارے رسول جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری اقوام عالم کے لیے بلکہ ساری کائنات عالم کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا مرتبہ سب سے اونچا کیا اور آپ کی تشریف آوری کو اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم بتایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے احسان فرمایا مومنین پر، ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے اور انہیں ستھرا کرتا ہے اور انہیں قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہم سب کو عطا فرمائی، ہر ایک کو بے شمار نعمت عطا فرمائی، مگر کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ مگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وہ نعمتیں عظمیٰ ہیں کہ اللہ نے آپ کی بعثت کو، آپ کی تشریف آوری کو دنیا پر مسلمانوں پر احسان بتایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جو ہزارہ ہزار بے شمار نعمتیں ہم کو عطا فرمائی، یہ سب نعمتیں صدقہ ہیں حضور جائے نور صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سرکار کے صدقے میں ہی زمین ملی، آسمان ملا، ساری نعمتیں ملی،
سرکار نہیں تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اسی لیے جب ہم مسلمانوں کے ہاں کوئی خوشی کا کام ہوتا ہے، مثلا کوئی پردیس سے گھر آتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی کی شادی ہوتی ہے، یا کوئی نیا مکان بنتا ہے، یا اور کوئی خوشی کی بات ہوتی ہے، تو اس نعمت سے فیضیاب ہونے سے پہلے وہ اللہ کی نعمت عظمیٰ، نعمت کبریٰ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ذکر پاک کی محفل منعقد کرتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں تو حضور کے صدقے میں ملی ہیں، تو پہلے حضور کا ذکر پاک ہو، پھر کسی اور نعمت کا ذکر ہونا چاہیے۔ ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم کی بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو عالم نہ۔ سرکار کا رتبہ سارے جہان سے افضل، تمام نبیوں سے افضل، تمام رسولوں سے افضل۔ عاشق رسول اعلیٰ حضرت امام محمد رضا علیہ رحمت و رضوان عرض کرتے ہیں، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے والا ہمارا نبی۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تقوی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی سے مراد ہے اللہ عز و جل سے ڈرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ان کو بجا لانا، جن باتوں سے روکنے کا اور بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچنا، حرام کاموں سے بچنا، اور فرض واجب کو ادا کرنا، سنتوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنا۔ اس کا یہ آسان تشریح ہے تقویٰ کی۔ ابھی جو آپ ہمارے محب مکرم حضرت مولانا مفتی محمد نصیب مصباحی سے، مفتی اشرفیہ سے جو بلیغ بیان سماعت کر رہے تھے، وہ اسی تقویٰ کی ایک شاخ ہے اور ایک اہم شاخ ہے۔ بڑا شاندار بیان دے رہے تھے ہمارے مفتی صاحب، ہمیں بھی اچھا لگ رہا تھا کہ مفتی صاحب سناتے رہیں اور ہم لوگ سنتے رہیں، اس سے بہت بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جن کی باتیں سیکھنا سکھانا اتنا اہم ہے کہ ایک حدیث پاک میں آیا کہ تھوڑی دیر رات میں دین کی باتیں سیکھنا سکھانا رات بھر جاگ کر نفل عبادت سے بہتر ہے۔ تو مفتی صاحب نے ہمارے اور آپ کے وقت کو بہت قیمتی بنایا، اللہ تعالیٰ انہیں اس کے لیے جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ نماز تقویٰ کی ایک شاخ ہے، اور تقویٰ کی بہت سی صورتیں ہیں، نماز پڑھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، تلاوت کرنا، نعتیں پڑھنا، ذکر الہی کرنا، سبحان اللہ پڑھنا، یہ سب تقویٰ کی قسمیں ہیں۔ اور گناہوں سے بچنا، مثلا شراب نوشی سے بچنا، سود خوری سے بچنا، زنا اور بدکاری سے بچنا، جھوٹ بولنے سے بچنا، غیبت سے بچنا، ظلم سے بچنا، گالی سے بچنا، جہالت سے بچنا، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب تقویٰ کی قسم ہیں۔ یہ اتنا لمبا موضوع ہے کہ اگر اس کی شاخیں بیان کی جائیں تو کئی راتیں گزر جائیں۔ آپ سنتے رہیں اور ہم لوگ سناتے رہیں۔ ہم اتنی تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن کچھ بنیادی باتیں آپ کو ہم ضرور بتائیں گے۔ تقویٰ تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہم جیسے لوگوں کا تقویٰ، اس کو عوام کا تقویٰ کہا جاتا ہے۔ عوام کا تقویٰ کیا ہے؟ ہم جیسے لوگوں کا تقویٰ کیا ہے کہ
اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہیں، واجب کی ہیں یا سنت قرار دیا ہے، ان چیزوں کو ان کے وقت میں ادا کر دیا جائے، اور جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچا جائے۔ تو اگر ہم لوگ گناہوں سے بچیں اور نیکیوں کے کام کریں، عبادتیں ادا کریں، تو یہ ہمارا اور آپ کا تقویٰ ہے، اس کو عوام کا تقویٰ کرتے ہیں۔ آج کل اس تقوی پر بھی کم ہی لوگ عمل کر رہے ہیں۔ دوسرا ہے خواص کا تقویٰ، بڑے لوگوں کا تقویٰ، اللہ کے خاص لوگوں کا تقویٰ۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ لوگ گناہ سے بھی بچتے ہیں اور جہاں گناہ کا شبہ ہوتا ہے اس سے بھی بچتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت ہیں مگر ہماری سطحوں پہ کم ہیں۔ اور تقویٰ کا سب سے اونچا درجہ کیا ہے؟ اخص الخواص کا تقویٰ، اللہ کے بڑے خاص بندوں کا، نیکوں کا، ولیوں کا تقویٰ۔ ان کا تقویٰ کیا ہے؟ یہ لوگ گناہ سے بھی بچتے ہیں اور جہاں گناہ کا شبہ ہوتا ہے اس سے بھی بچتے ہیں، اور جہاں گناہ کے شبہے کا شائبہ ہوتا ہے، گناہ کے شبہے کا شبہ ہوتا ہے، اس سے بھی بچتے ہیں۔ ہم اسی کو سمجھائیں گے تاکہ جب آپ اس کو سمجھ لیں تو کم سے کم نیچے والا تقوی اختیار کریں۔ وہ بھی نہ ہو پائے تو کم سے کم عام لوگوں کا جو تقویٰ ہے اس پر ضرور قائم ہو جائے۔ اس سے ہٹنا یہ جہنم میں جانے کا سبب ہو جائے گا۔ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جن کی فروعی مسائل میں ہم لوگ تقلید کرتے ہیں، ایک بار تیز دھوپ تھی، گرم دھوپ تھی اور جا رہے تھے، ایک مکان کا سایہ نظر آیا، جلدی سے سائے میں گئے اور چند قدم چلے ہو گئے کہ پھر جلدی سے دھوپ میں آ کر چلنے لگے۔ پوچھا گیا، ساتھی نے پوچھا کہ حضور یہ کیا بات ہے؟ دھوپ چلچلا رہی ہے، بہت ہی تیز ہے، لو برس رہی ہے، تھوڑی ہی دیر کے صحیح گھر کا سایہ مل رہا تھا، آپ گئے بھی، پھر چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ تو فرماتے ہیں کہ چند قدم چلتے ہی مجھے یاد آیا کہ یہ مکان اس شخص کا ہے جس نے مجھ سے قرض لیا، قرض دے کر اس سے کچھ فائدہ اٹھایا جائے تو یہ سود ہے اور سود دینا حرام ہوا گناہ ہے، مگر قرض کی وجہ سے فائدہ اٹھایا جائے تب۔ اور گھر کے سائے میں چلنا، یہ قرض سے فائدہ اٹھانا نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی اس کو قرض کا فائدہ نہیں کرتا، لیکن ایک شبہ ہو سکتا ہے، کوئی سوچ سکتا ہے، کسی کو شبہ ہو سکتا ہے کہ شاید قرض دیا ہے اس وجہ سے اس کے گھر کے سائے میں چل رہے ہیں، تو گناہ سے بھی بچ رہے ہیں اور گناہ کے شبہ سے بھی بچ رہے ہیں۔ ایک واقعہ یاد آیا، ایک صحابی رسول کا، صحابی رسول ہیں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کریں گے، سب کا بھلا چاہیں گے، کسی کا برا نہیں چاہیں گے۔ طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے خادم کو، نوکر کو، غلام کو حکم دیا کہ ایک اچھا گھوڑا بازار سے خرید لو، جب سودا طے ہو جائے، دام طے ہو جائے تو مجھے بتا دینا، میری مرضی معلوم کرنے کے بعد تب اس کو لے لینا۔ 300 میں ایک اچھا گھوڑا طے ہو گیا، اور پھر انہوں نے گھوڑے کے مالک سے کہا کہ فلاں جگہ چلو، میرے مالک پسند بھی کر لیں گے اور وہی تم کو فوراً دام بھی ادا کر دیں گے۔ وہ خوشی خوشی چلا آیا۔ حضرت جریر بن عبداللہ نے ساری بات سننے کے بعد فرمایا کہ تم خوش ہو کہ 300 روپے میں یہ گھوڑا میں خرید لوں؟ کہا شوق سے میں راضی ہوں، اور میں نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ یہ سودا طے کر لیا ہے، قرار پر دے دیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں بھی راضی ہوں۔ پھر کچھ دیر سوچ کر کہتے ہیں کہ نہیں،
تمہارا گھوڑا 300 کا نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 400 روپے کا ہے، تو کیا تم راضی ہو؟ تو کہا سبحان اللہ، جب 300 پر راضی تھا تو 400 پر ضرور راضی ہوں۔ پھر سوچ کر کہتے ہیں کہ نہیں، تمہارے گھوڑے کا دام 500 ہونا چاہیے، راضی ہو؟ کہا سرکار راضی ہوں، بہت اچھا۔ پھر کہتے ہیں نہیں، تمہارے گھوڑے کا دام تو اور زیادہ ہونا چاہیے، ہے قیمتی گھوڑا۔ تو سرکار جو سمجھ میں آئے بتائیے، 600۔ کہا چلیے میں 600 پر راضی ہوں۔ پھر 700 کر دیا، 800 کر دیا، 300 گھوڑے کے 300 دام طے ہو چکا تھا گھوڑے کا، اور ایک ہی 100 بڑھاتے کتنا کر دیا؟ 800۔ راضی ہو؟ خوب راضی ہے۔ کیوں نہیں راضی ہوگا؟ 300 میں دے رہا تھا، 800 مل رہا تھا، 800 روپے ادا کیے، گھوڑے کو رکھ لیا، وہ بھی خوش، یہ بھی خوش۔ حضرت ظریف رضی اللہ سے ساتھیوں نے پوچھا، گھر والوں نے پوچھا کہ وہ صاحب عقل تھا، ہوش و حواس میں تھا، وہ اپنا گھوڑا جتنے میں چاہے بیچ لے، اگر کم بھی دام وہ لے رہا تھا تو کیا یہ شرم ناجائز تھا؟ کہا نہیں، ناجائز نہیں تھا، جائز تھا۔ 400 میں لے لیتے آپ تو ناجائز تھا؟ نہیں، ناجائز نہیں تھا، جائز تھا، یہ بھی جائز تھا، سب جائز تھا۔ پھر آپ نے 300 میں نہ لے کر بڑھاتے 800 میں کیوں خریدا؟ تو فرماتے ہیں سنو، شریعت کا مسئلہ مجھے معلوم ہے کہ جب خرید و فروخت کرنے والے ہوش و حواس میں ہوں تو باہمی رضامندی سے جتنے دام پر بھی طے کر لیں گے، اتنے دام میں خریدنا بیچنا لینا دینا حلال ہے، شریعت کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ مگر یہ تقویٰ تو عام لوگوں کا ہے۔ میں تو رسول اللہ کا صحابی ہوں، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ سب کی خیر خواہی کریں گے، کسی کا بھلا، سب کا بھلا چاہیں گے، کسی کا برا نہیں چاہیں گے۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ جائز تو ہے 300 میں بھی، 400 میں بھی، لیکن خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس گھوڑے کا جتنا دام ہونا چاہیے اتنا دام دیا جائے۔ میں اندازہ لگاتا رہا اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی بھی اس کا دام 800 سے زیادہ نہیں دے سکتا، کوئی بہت آگے جائے گا، 400 دے گا، 500 دے گا۔ تو مجھے تقویٰ تو 300 میں دینے میں حاصل ہو جاتا جو عوام کا تقویٰ تھا، اور 400-500 دے دیا جاتا تو خواص کا تقویٰ بھی حاصل ہو جاتا، لیکن ان کو تو شبہے سے بھی بچنا تھا، اس لیے انہوں نے 800 روپے دے کر دیا۔ یہ خواص ہے۔ اگر ہم خواص کے تقوی پر عمل نہیں کر سکتے تو نیچے آئیے، 800 میں نہیں تو 400 میں خرید لیجیے۔ اور اگر ہمارا جذبہ سخاوت اس کی بھی اجازت نہیں دیتا تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ کسی کے ساتھ فریب دہی کا معاملہ نہ کریں، وہ جتنا باہمی رضامندی ہے اتنی پر دین لین کر لیں، نہ جھوٹ بولیں، نہ جھوٹی قسم کھائیں، نہ فریب دیں، نہ کسی کو دھوکہ دیں، تاکہ کم سے کم عوام کا تقویٰ تو ادا ہو جائے۔ ایک مثال اور یاد آ رہی ہے، آپ کو اتفاق کریے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وبارک وسلم۔ کسی نے گالی دے دیا تو آج کا مزاج کیا ہے؟ اینٹ کا جواب پتھر سے۔ ایک گالی دیا ہے تو ایک گالی بدلے میں کم سے کم 4-5 گالی ہونی چاہیے، اور اگر جوانی کا نشہ ذرا زیادہ ہے تو 2 سال گالی سے کیا کام چلے گا، 10 گالی سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن شریعت میں کیا ہے؟ اینٹ کے جواب پتھر سے نہیں۔ ہمارے رسول کا طریقہ کیا ہے، سنت کیا ہے؟ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعا کی۔ ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالیاں دی جاتی تھی اور آپ ان کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میرے قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ لا علم ہے، جاہل ہیں، ان کو ہدایت دے پروردگار۔ ہم کو تو اپنے نبی کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی نے اینٹ کا جواب پتھر نہیں بتایا ہے، ہمارے نبی نے گالیوں کا جواب سن کر
گالی دینا نہیں بتایا ہے، صبر کرنا بتایا ہے۔ ایک حدیث پاک سے کا مضمون ہے کہ جو گالی سن کر صبر کرتا ہے تو فرشتے رحمت اس کے لیے دعائے خیر کرتا رہتا ہے، اور جب گالی سن کر کوئی جواب دینے لگتا ہے تو فرشتے رحمت وہاں سے منہ پھیر کر چلا جاتا ہے۔ جب فرشتے رحمت دعا کرتا رہتا ہے تو گالی دینے والا گالی دے رہا ہوتا ہے، اور گالی سن کر صبر کرنے والا جب صبر کر رہا ہوتا ہے اور فرشتے رحمت اس کے حق میں دعا خیر کر رہا ہوتا ہے تو اس کی گالیوں کے بدلے میں صبر کرنے والے کے نام اعمال میں ہر آن اور ہر گھڑی اجر اور ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا ہونا چاہیے؟ گالی کا جواب گالی سے نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، گالی کا جواب صبر سے۔ صبر کریں گے تو رحمت کا فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا، اور وہ جتنی دعا کرے گا آپ کے نام اعمال میں اجر میں اور ثواب میں برابر ہر گھڑی اضافہ پر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور آپ نے گالی نہیں دی جواب میں، صرف جواب دینا شروع کیا کہ تو بھی ایسا، تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ فرشتے رحمت کو پھیر کر وہاں سے چلا جاتا ہے، تو اب آپ کے نام اعمال میں جو اضافہ ہو رہا تھا ثواب کا اجر کا وہ تو بند ہو گیا، اب آپ اور وہ برابر ہو گئے۔ اور اگر زیادتی کر دیا آپ نے، ایک کا جواب دو سے دے دیا، یہ جواب پتھر دے دیا، یہ تو ظلم ہو جائے گا۔ تو ان کا جواب پتھر نہیں، گالی کا جواب گالی نہیں، گالی جواب کیا ہے؟ صبر ہے، خاموشی ہے، چپ چاپ رہنا ہے۔ آپ چپ چاپ رہیں گے تو وہ گالی دیتے دیتے تھک جائے گا، چلا جائے گا، اور آپ کے نام اعمال میں ہزاروں ثواب کا اضافہ ہوگا۔ ایک واقعہ میں سنوں، ہم لوگ اتنا تو کر لیتے ہیں کہ لوگ گالیاں دیتے ہیں تو صبر کر لیتے ہیں، ہم لوگ کبھی گالی نہیں دیتے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ عوام میں سے ہمارا تقویٰ یہی گناہ سے بچ جائے، گالی کے جواب صبر کر لیں، کبھی دعا بھی دیتے ہیں سرکار کو سنت ادا کرنے کے لیے۔ لیکن ہمارے ولیوں کا طریقہ کیا رہا ہے؟ تھوڑا اس کو بلاتے ہیں۔ ایک بزرگ ہے دہلی کے، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے اللہ کے، وہ تھے ولی مگر ان کو لوگ کہتے تھے اولیاء، اتنے بڑے تھے، سمجھ گیا ہوں گیا، محبوب الہی نظام الدین اولیاء والا، میرا نام انہیں کے نام پر۔ جب ان کے علم کا، فضل کا، ولایت کا، معرفت کا، طریقت کا چرچا ہوا تو ان کا ایک پڑوسی تھا جو حسد میں چلنے لگا۔ حسد کی آگ بھی بہت بری ہوتی ہے۔ اس نے سوچا کہ ایسا پروگرام بنایا جائے کہ ان کی ساری شہرت خاک میں مل جائے۔ تو پروگرام یہ بنایا کہ روزانہ صبح سویر اٹھتا، کبھی اس چوراہے پر کھڑے ہو کر، کبھی اس چوراہے پر، کبھی اس گلی میں، کبھی اس نکڑ پر، جہاں جہاں لوگوں کو دیکھتا کھڑے ہو کر گالیاں دیتا ہے کہ وہ ڈکوسلا باز ہے، فریبی ہے، یہ ہے، وہ ہے، وغیرہ وغیرہ، 10 آیت بیان کرتا، اور دن بھر اس کا یہی کام تھا۔ ایک دو روز میں یہ شکایت ہے، حضرت محبوب الہی کے مریدین نے اپنے محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ میں کیا، حضور ایسی سی بات ہے، اجازت ہو کہ ہم لوگ اس کو ادب سکھائیں، اب صبر کا پیمانہ چھلکنے والا ہے۔ سرکار نے فرمایا، محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہرگز نہیں، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اسے کوئی ایذا نہیں پہنچنی چاہیے۔ تم لوگ یہ بتاؤ کہ جب روزانہ صبح سویرے سے شام تک، رات گئے تک مجھے گالیاں دیتا رہتا ہے تو اس کا، اس کے بال بچوں کا خرچ کیسے چلتا ہے؟ تو بتایا کہ آپ کچھ جیسے تیسے زندگی گزار لیتے ہیں، کچھ فاقہ بھی ہو جاتا ہے۔ کہا نہیں، میرا پڑوسی ہے، پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اس کے نان نفقہ، غریب ہے، محتاج ہے، اس کے نان نفقہ کی ذمہ داری ہم سنبھال لیں۔ حکم دے دیا کہ روزانہ 50 روپے اس کے گھر پہنچائے تاکہ اس کا خرچ چلتا رہے، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، ہماری خانقاہ کے بغل میں ہو اور تنگی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ محبوب الہی کو گوارا نہیں ہے۔ اب صاحب تنخواہ مقرر ہو گئی اور وہ تو ہو گیا، 50 روپے روز پہنچتا تھا،
مگر وہ گالی دیتا رہا، برا بھلا کرتا رہا، غیبتیں ہوتی رہی۔ 1 سال ہو گیا تو حضرت نے فرمایا کہ اب مہنگائی بڑھ گئی ہے، انکریمنٹ لگنا چاہیے، 50 روپے سے اب کام نہیں چلے گا، 60 روپے دیا جائے۔ اس طرح سے 2-3 سال میں 100 روپے تک مثلاً اس کی تنخواہ بڑھ گئی۔ ایک روز اس کی بیوی نے سمجھایا کہ تم کتنے نادان ہو کہ وہ تمہارا خرچ چلاتے ہیں، تمہارے بال بچوں کا خرچ چلاتے ہیں، آرام کے ساتھ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، اور تم روز ان کی توہین کرتے ہو، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہو، گالیاں دیتے ہو، غیبت کرتے ہو۔ تمہاری غیبت سے اور تمہاری گالیوں سے ان کا کیا ہو رہا ہے؟ ان کی شہرت کا آفتاب روز بروز جگمگاتا جا رہا ہے، چمکتا جا رہا ہے، دمکتا جا رہا ہے۔ تمہارے اس گالی گلوچ سے ان کی شخصیت پر تو کوئی اثر نہیں پڑا۔ تو کیا ہونا چاہیے بیگم؟ جاؤ معافی مانگ لو، توبہ کر لو، قرآن سے توبہ کر لو، ان کی بارگاہ میں جاؤ معافی مانگ لو، کہیں اللہ کوئی عذاب نہ اتر پڑے۔ بیگم نے سمجھایا، بات سمجھ میں آ گئی۔ صبح میں گیا، حضور غلطی ہو گئی، معاف کر دیا جائے۔ اور یہ اللہ پیار کا، رحمت کا، شفقت کا، محبت کا ساگر ہوا کرتے ہیں۔ معاف بھی کیا، سینے سے لگا کر اس کو بہت کچھ سلوک بھی دیے۔ ایسا گرویدہ ہوا کہ فوراً حضرت محمد علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ قدموں میں گرا، مرید صادق ہو گیا، اور پھر ان کی خانقاہ میں رکھ گیا۔ مگر اس کی تنخواہ بھی بند ہو گئی اور انکریمنٹ بھی بند ہو گئی۔ 1 ہفتے تک انتظار کے بعد حاضر ہوا، حضور خانقاہ میں کوئی بات ہو گئی کیا، کوئی پریشانی ہے کیا؟ کہا نہیں تو اللہ کا شکر ہے، سب حسن معمول چل رہا ہے۔ تو کہتا ہے کہ حضرت کیا بات ہے؟ جب تک میں آپ کا دشمن بنا ہوا تھا، گالیاں دیتا تھا، میرے گھر روزانہ 100 روپے پہنچتے رہتے تھے، میرا میرے بال بچوں کا خرچ چلتا تھا، اور جب سے میں آپ کا ہو گیا، جب سے میں آپ کا مرید ہو گیا، جب سے میں آپ کا سچا خادم بن گیا، تب سے میری تنخواہ روک دی گئی۔ یہ کیا بات ہے؟ حضرت نے فرمایا بیٹھو، سنو، میں تمہیں فری میں تنخواہ نہیں دیتا تھا، تم مجھے گالیاں دیتے تھے صبح سے لے کر شام تک، رات گئے تک، اور میں سب کچھ جان کر صبر کرتا تھا۔ تو میرے نام اعمال میں تمہاری گالیوں کے ایک ایک حرف کے بدلے میں اضافہ اجر کا، ثواب کا ہوا کرتا تھا۔ گالیاں تم دیتے تھے، اور تمہاری وجہ سے کروڑوں نیکیوں کا، ثواب کا، اجر کا میرے نام اعمال میں اضافہ ہوا کرتا تھا۔ تم میرا کام کرتے تھے، اس لیے میں تمہیں دام دیا کرتا تھا، تم نے میرا کام بند کر دیا تو میں نے تمہارا دام بھی بند کر دیا۔ یہ ہے ہمارے بزرگوں کا تقویٰ۔ ہم مانتے ہیں کہ ہم یہ تقویٰ نہیں اختیار کر سکتے، آپ یہ اختیار نہیں کر سکتے، لیکن جو اس سے نیچے والا تقویٰ ہے وہ تو کر سکتے ہیں نا۔ تو گالی کا جواب گالی سے کمی نہ دیا جائے، کسی کو برا نہ کہا جائے۔ ایک بار اور پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقویٰ لکھا۔ یہ تقویٰ کی ہم نے تھوڑی سی تشریح کر دی۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ صادقین کون لوگ ہیں؟ سچے لوگ۔ علماء بعمل کی جماعت صادقین کی جماعت ہے، علماء صالحین کی جماعت سچوں کی جماعت ہے۔ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، علماء بعمل کے ساتھ ہو جاؤ، علماء صالحین کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان کے ساتھ ہونے سے کیا فائدہ ہوگا کہ تم نے جو نمازیں پڑھی ہے، تم نے جو روزے رکھے ہیں، تم نے جو تقویٰ کیا ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اور یہ دولت تمہاری محفوظ رہے گی جب تم صادقین کے ساتھ رہو گے۔ ساتھ میں ہو جاؤ تو تمہاری یہ ساری نعمت محفوظ رہے گی، اور ساتھ میں نہیں ہوگے تو کبھی بھی کوئی تمہاری یہ دولت چھین سکتا ہے۔ اس لیے کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو۔ صادقین اور صالحین کی صحبت میں رہنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہم بس ایک مثال سے تشریح کر کے اپنی گفتگو کو ختم کریں گے۔ روم کا ایک بہت بڑا پادری، یعنی عیسائیوں کا زبردست عالم آیا ہے، حضرت سیدی علی خواص رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، بہت بڑے ولی ہیں۔ اس وقت وہ جنگل میں کہیں تھے،
تو پادری نے کہا حضرت میں نے آپ کی ولایت کا بہت چرچا سنا ہے اور میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، صادق کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ فائدہ حاصل کروں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میں تو جنگل میں ہوں، ساتھ میں رہ سکتے ہو، مگر میرے ہاں تمہارے لیے کھانے پینے کو انتظام نہیں ہے۔ تو پادری نے عرض کیا حضرت آپ کی ولایت کا اتنا ڈنکا بج رہا ہے، شہرت ہے اور ابھی تک آپ کو کھانے پینے کی فکر نہیں گئی۔ تو حضرت ہنسنے لگے، سنو مجھے کھانے پینے کی فکر نہیں ہے، ورنہ میں جنگل میں کیوں ہوتا، میں شہروں میں رہتا، مالداروں کے یہاں رہتا، وہاں میری شاندار ضیافت ہوتی۔ مجھے تو فکر تمہاری ہے، لیکن اگر تمہیں بھی کوئی فکر نہیں ہے تو چلو سبحان اللہ میرے ساتھ سیاحت کرو۔ سیاحت شروع ہو گئی، چل رہے ہیں، ایک دن گزرا، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 7 دن۔ 7ویں دن پادری کا حال بھوک اور پیاس سے خراب ہو گیا۔ کیا حضرت اب میں نہیں چل پاؤں گا، حال خراب ہو گیا ہے، کہیں سے بھی کھانے کا کوئی انتظام کیجیے۔ حضرت نے تازہ وضو کر کے فوراً 2 رکعت نماز پڑھی، سردی میں سر رکھ کر پتا نہیں کیا دعا کیا کہ سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک سینی رکھی ہوئی ہے جس میں 2 روٹیاں ہیں اور 2 گلاس پانی ہے۔ ایک روٹی اپنے پادری کو دیا جو صحبت میں تھا اور ایک روٹی پھول لے لی، ایک گلاس پانی اسے دیا اور ایک گلاس پانی پھول لے لیا، اور 1 ہفتہ کے بھوکے پیاسے 1 روٹی کھا کر اور 1 گلاس پانی پی کر آسودہ ہو گئے۔ اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بانی جامعہ شرعیہ بارپور ایک بار فرمائے لگے، مفتی صاحب میں جوان تھا کہ یہ پیٹ 3 روٹی بھرتا تھا، اب میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں 1 ہی روٹی پیٹ بھر جاتا ہے۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو ڈاکٹر کے ہاں طواف کرتا کہ ڈاکٹر صاحب بھوک نہیں لگتی، کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، ذرا اچھا ٹیبلیٹ دیجیے تاکہ 5-6 روٹیاں کھاؤں۔ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو پیٹ اللہ تعالیٰ پہلے 3 روٹیاں بھرتا تھا، آج اللہ کا شکر ہے، کرم ہے، وہ پیٹ آج 1 ہی روٹی بھر جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور میں نے ایک واقعہ پڑھا، 2 نبی زندہ ہیں جو زمین پر ہیں، 4 نبی زندہ ہیں جو 2 آسمان میں اور 2 زمین پر۔ زمین والے 2 نبی کون ہیں؟ ایک حضرت الیاس علیہ السلام اور ایک حضرت سیدنا خضر علیہ السلام۔ یہ دونوں حضرات حج کے موقع سے عرفات میں آتے ہیں، وقوف کرتے ہیں، وہاں سے کعبہ شریف میں آ کر طواف کرتے ہیں اور پھر چاہے زمزم پر جا کر کے جی بھر کر آب زمزم پیتے ہیں، پیٹ بھر کر، اور وہی آب زمزم پینا ان کے حق میں سال بھر کے لیے ناشتہ بھی ہو جاتا ہے اور کھانا بھی ہو جاتا ہے۔ پھر سال بھر کے بعد آئیں گے تو وہی وقوف عرفہ کریں گے، طواف کریں گے اور پھر جی بھر کر پانی پئیں گے، پھر سال بھر تک وہی ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ سوچتا ہوں یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی طرف سے برکت ہے کہ ایک وقت آپ زمزم کا پی لینا ان انبیاء کرام کے لیے سال بھر کے لیے، سال بھر کے بعد کھانا بھی ہو جاتا ہے اور ناشتہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر 1 ہفتے کے بھوکے اور پیاسے کے لیے 1 روٹی اور 1 گلاس پانی کافی ہو جائے تو کون سی حیرت کی بات ہے؟ کوئی بات نہیں۔ ہمارے اور آپ کی حیرت کی بات ہے کہ ہم کو ناشتہ بھی چاہیے، اوپر کے کھانا بھی چاہیے، رات کا کھانا چاہیے، اور نہیں ملے تو بیوی کے اوپر حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو صبر نہیں ہے، صبر کرو، بیویوں کو معاف کرو، بیویاں بھی انسان ہیں، ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ تھوڑی بات پر پٹائی ہو جاتی ہے، گناہ ہے، ناجائز ہے، ان کے ساتھ انسانیت کا برتاؤ ہونا چاہیے، بہتر برتاؤ ہونا چاہیے۔ ہرگز بیویوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا، انہیں گالیاں نہ دینا، انہیں تکلیف نہ پہنچانا۔ خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ 1 ہفتے کے بھوکے پیاسے 1 روٹی کھائے اور 1 گلاس پانی کی آسودہ ہو گئے، پیٹ بھر گیا، سیراب چلنے لگے۔ 1 دن 2 دن کرتے کرتے 7 دن گزر گئے۔ حضرت سیدھی نے خواص سمجھ گئے تھے کہ یہ شخص صرف 7 دن برداشت کر سکتا ہے، اور وہ تو بہت دنوں برداشت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بھائی 7 دن پورے ہو رہے ہیں اور پچھلے ہفتے میں نے منگایا تھا، اس ہفتے تمہاری باری ہے۔ کہا ٹھیک سرکار، اس ہفتے میں منگواتا ہوں۔
اس نے بھی جو وضو کا پانی تھا وضو کیا تازہ اور 2 رکعت نماز پڑھی اور پتہ نہیں سجدے میں کیا دعا کیا کہ جب سجدے سے سر اٹھایا تو دونا کھانا آیا ہوا. پہلے ہفتے کی دونا، پہلے ہفتے میں 1 سینی تھی اور اس مرتبہ 2 سینی، اور ہر سینی میں 2 گلاس پانی اور 2 روٹیاں تھی. تو ہنسنے لگا، حضرت لیجیے 1 سینی آپ کھائیے 1 سینی میں کھاؤں گا. حضرت نے کہا نا پادری کا منگایا ہوا کھانا تو میں نہیں کھاؤں گا. مجھے اللہ نے صبر کی طاقت دی ہے، برداشت کی طاقت دی ہے، میرے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے، تیرا منگایا وہ کھانا میں نہیں کھاؤں گا. تو کہا حضرت آپ کھانا کھائیے اور مجھ سے 2 بشارتیں 2 خوشخبریاں سنیے. تو حضرت نے فرمایا پہلے خوشخبری سناؤں تب میں کھانا کھاؤں گا یا سوچوں گا. تو کہا پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ میں اپنے دل کے اندر مشرف اسلام ہو چکا ہوں. ہاتھ بڑھایا، ان کا ہاتھ پکڑا اور سچے دل سے اعلان کر دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا دوسری بشارت کیا ہے؟ کہا دوسری بشارت یہ ہے کہ آپ اللہ کے سچے اور بڑے ولی ہیں. تو پوچھا کہ تم تو پادری ہو، تمہاری دل کی دنیا میں اتنا بڑا انقلاب کیسے برپا ہو گیا؟ اس نے کہا آپ کی صحبت میں رہنے کی برکت سے. انہوں بہت صادقین کی صحبت میں رہو، صادقین کے ساتھ رہو. آپ کی صحبت میں رہنے کی برکت سے میرے سینے کے اندر، دل کے اندر جو کفر کی تاریکی تھی، اندھیرا تھا، وہ تو پہلے ہی چھٹ چکا تھا اور ایمان کا سورج روشن ہو چکا تھا. لیکن اس کی اظہار کے لیے میں کوئی نشانی دیکھنا چاہ رہا تھا. میں دل ہی دل میں آپ کی ولایت کا قائل ہو گیا تھا، مگر آپ کی ولایت کے اعلان کے لیے میں کوئی نشانی دیکھنا چاہ رہا تھا. جب آپ نے مجھے موقع دیا، میں نے 2 رکعت، میرے پاس کیا تھا، میں نے دیکھا کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر سجدے میں دعا کیا، تو میں نے بھی 2 رکعت نماز پڑھ کر سجدے میں دعا کیا. الہ العالمین، اگر مذہبی اسلام سچا مذہب ہے تو تو نے جتنا کھانا پہلے ہفتے میں بھیجا تھا اتنا کھانا اس ہفتے میں بھی بھیج دے. اور اگر سیدی علی خواص رحمۃ اللہ علیہ تیرے سچے ولی ہیں، بہتر ولی ہیں، بڑے ولی ہیں، تو جتنا کھانا بھیجا تھا پچھلے ہفتے میں اس کے ڈبل کھانا، دونا کھانا بھیج دے. حضور سنیے، جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا اور میں نے دیکھ لیا کہ 2 سینی کھانا، ڈبل کھانا رکھا ہوا ہے، تو میں بے ساختہ اقرار کر لیا میں نے کہ واقعی مذہب اسلام سچا مذہب ہے اور آپ اللہ کے سچے ولی ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا بڑا انقلاب کیسے برپا ہو گیا؟ ان صادقین کی، صالحین کی صحبت میں رہنے کی برکت سے. اگر ایک پادری ایک ولی صالح کی صحبت میں رہ کر کے رہے، اس کی زندگی میں اتنا بڑا انقلاب برپا ہو سکتا ہے. تو آپ تو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، آپ علماء باعمل کے ساتھ رہیں گے، علماء اہل سنت کے ساتھ رہیں گے، ان کی باتیں سنیں گے، ان کے مطابق چلیں گے اور عمل کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ضرور انقلاب، بلکہ حیرت انگیز انقلاب ہوگا. اس لیے آپ ان کی باتیں سنیے، علماء سے قریب رہیے. یہ علماء آج اس زمین پر اللہ کی رحمت ہے، جو ان کے ساتھ رہتا ہے اللہ کی رحمت میں رہتا ہے، اس کو اللہ کی رحمت چھائے رہتی ہے. ہماری آنکھیں گنہگار، اس لیے ہم اس رحمت کو بڑھتا ہوا دیکھ نہیں رہے ہیں. ہماری آنکھوں میں گناہوں کی تاریکی نہ ہوتی، اندھیرا نہ ہوتا، تو ہم اس وقت دیکھ رہے ہوتے کہ رحمت کے فرشتوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیر رکھا ہے اور رحمت کی بارش ہمارے اوپر دم بدم ہو رہی ہے. تقوی اختیار کیجیے، علماء کی صحبت میں رہیے، جہاں علماء پہنچ جائے ان کی بات پہنچیے، ان کی باتیں سنیے. علماء اہل سنت و جماعت اللہ کی رحمت ہے، ان کے ساتھ رہنا اللہ کی رحمت کو اپنانا ہے. ان کے ساتھ رہنا اپنی زندگی کے اندر سارے انقلاب برپا کرنا ہے. اللہ آپ کو، ہم کو، سب کو ان پیغامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب آپ لوگ کھڑے ہو جائیں.